حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ کڑکتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ ایک جنگل سے گزرے، آپ نے دیکھا 60 سال کا ایک بزرگ ہے، 60 سالہ بزرگ ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور لکڑیاں چن رہا ہے، اکٹھی کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بزرگ کو دیکھا، پسینہ ہی پسینہ تھا اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر، گرمی کا موسم تھا، کڑکتی دھوپ تھی، بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، جاتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا بزرگ میاں کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ کب سے لکڑیاں کاٹ رہے ہو، چن رہے ہو؟ کہا جی کافی عرصے سے، میں صبح آتا ہوں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، شام کو بازار میں بیچ کر گھر کی گزر بسر کرتا ہوں، کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سفر کو جانے لگے تو پیچھے اس بزرگ نے آواز دے کر کہا یا علی جاتے جاتے ایک بات تو بتا کے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، پوچھا کون سی بات ہے؟ اس بزرگ نے کہا یا علی، اللہ تعالیٰ کس کو جلد دولت سے نوازتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح کے آدمی کو، کس طرح کے شخص کو جلد مال سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، درخت کے ایک سائے کے نیچے بٹھایا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے بزرگ، میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ آدم کے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، میں تیرے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، محتاجی تجھ سے دور کر دوں گا، میں تیرے ہاتھوں کو مال سے، رزق سے، دولت سے بھر دوں گا، دنیا و آخرت کی بھلائی سے بھر دوں گا، دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بھر دوں گا، اگر تو زندگی میں ایک کام کر لے تو میں تجھے جلد دولت سے نوازوں گا، تجھے اتنا غنی کر دوں گا۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہوگی تیرے لیے کہ یہاں سے دعا نکلے گی بعد میں قبول پہلے کروں گا، اگر تو زندگی میں ایک کام کر لے تو۔ یا اللہ، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے انسان جلد مالا مال بن جاتا ہے، جلد امیر بن جاتا ہے، انسان محتاجی سے دور ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے، غربت سے دور ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جوانوں؟ وہ کام دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ عمل دل کے کانوں سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تم بھی جلد از جلد امیر بن جاؤ گے، محتاجی تجھ سے دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ کو کہا کہ اللہ بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بندے اگر تو زندگی میں ایک کام کر لے تجھے جلد مالا مال بنا دوں گا۔ بندہ پوچھتا ہے یا اللہ وہ ایک کام کون سا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جلد بندے کو امیر بنا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ایک کام یہ ہے کہ مخلوق کی یاد سے غافل ہو کر بس میری یاد میں مشغول ہو جائے گا۔ اے میرے بندے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میری خاطر نکال کر، 1 گھنٹے میں سے 1 منٹ میرے لیے نکال لیا کر، 60 سالہ عمر میں سے 1 سال میرے لیے نکال لے، مخلوق کی یاد سے غافل ہو کر بس خالص اور مخلص بن کے میری یاد میں مشغول ہو جا، میری یاد میں مشغول ہو جا، میری چوکھٹ پہ آ جا، قیام کر، رکوع کر، سجدے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا، مجھ سے رزق مانگ، پھر میرا دیا گیا رزق خود بھی کھا، غریبوں کو بھی کھلا، خود بھی کھا، مسکینوں کو بھی کھلا۔ اے بندے مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم تو میری راہ پہ دیتا جائے گا، میں تیری راہ پہ دیتا جاؤں۔
میں تجھے کبھی غریب نہیں کروں گا، تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تجھ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ اور سن، اگر تو میرے آگے جھکے گا نہیں، اگر تو نماز نہیں پڑھے گا، اگر تو عبادت نہیں کرے گا، اگر تو مجھے سجدہ نہیں کرے گا، اور اگر تو میرا دیا گیا رزق میرے غریبوں میں نہیں بانٹے گا، تو یاد رکھ لے میں تجھے محتاجی میں لپیٹ دوں گا، محتاجی کے گڑھے میں ڈال دوں گا، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دوں گا، پریشانیوں کے گڑھے میں ڈال دوں گا۔ محتاجیاں ایک محتاجی نہیں، کئی محتاجیاں تیرے قریب، بالکل قریب تجھے گھیر ڈالیں گی۔ دل بے چین رہے گا، دل بے قرار رہے گا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہے گا اگر تو مجھے سجدہ نہیں کرے گا، اور اگر میرا دیا گیا رزق میرے غریبوں میں تقسیم نہیں کرے گا۔ تو اے نوجوان، اللہ کے آگے جھک جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو جلد مالا مال بن جائے، جلد امیر تر امیر بن جائے، یہ وہ عمل ہے جس نے لاکھوں بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ وہ عمل ہے جس نے لاکھوں گداؤں کو بادشاہ بنا دیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ مخلوق کی یاد سے غافل ہو جا، خالق کی یاد میں مشغول ہو جا۔ ایک ہی عمل، ایک ہی کام ہے، پھر جو مانگتا جائے گا وہ دیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، مخلوق میں سے وہ کون لوگ ہیں جو تجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو مخلوق کی یاد سے غافل ہو کر میری یاد میں مشغول رہتے ہیں نا، تو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میری خاطر نکال کے خالص ہو کر، مخلص ہو کر میرے بندے جب میرے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں، جن کو میں پیار عطا کرتا ہوں، ان کو ان کی اوقات سے بھی زیادہ نوازتا ہوں، ان کو ان کی طلب سے بھی زیادہ نوازتا ہوں، ان کو اتنا عطا کرتا ہوں، اتنا عطا کرتا ہوں، زندگی میں یہ غریب نہیں ہوتے، محتاجیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ان سے دور کر دیتا ہوں، اور جو میرے آگے جھکتا نہیں ہے ان کو میں پریشانیوں کے گڑھے میں ڈال دیتا ہوں، محتاجیوں میں پھنسا دیتا ہوں۔ دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ جوانوں، آج ہر گھر پریشان ہے، ہر گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان، عورتیں بھی پریشان، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں چین نہیں ہے۔ لوگ سکون خریدنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، تو نے کروڑ روپیہ تو کمایا لیکن سکون نہیں ہے، وہ کروڑ کس کھاتے کا، کس کام کا؟ جوانو، اللہ کے آگے جھکنے میں جو سکون ہے، سجدے میں جو مزہ ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے، وہ نہ دولت میں ہے، وہ نہ مال میں ہے، وہ نہ اولاد میں، کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ جو سکون انسان کو مسجد میں ملتا ہے اور جو سکون سجدے میں ملتا ہے۔